اور تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں، اور ہمارے گیسٹ ہیں سید صہیب رومی صاحب. میں آپ کا شارٹ سے انٹروڈکشن کراتا چلوں. وہ بہت اچھے ایک شاعر ہیں اور رائٹر ہیں، اور انہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنی بہت اچھی تصانیف اور بہت اچھی پوئٹری انہوں نے کی، اور ایز ویل ایز ان کا یوٹیوب کا چینل بھی ہے. تو صہیب صاحب کو انوائٹ کرنے سے پہلے میں ایک انہی کا شعر ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. پھر ہم ان کو لائن پہ لیتے ہیں انشاءاللہ. اچھا جی. ہم محبت میں یہ کمال رکھتے ہیں، حسرتیں دل میں سنبھال رکھتے ہیں. ہم محبت میں یہ کمال رکھتے ہیں، حسرتیں دل میں سنبھال رکھتے ہیں. اس بات پہ مسکراتے ہیں اکثر کہ لوگ جن کا ملال رکھتے ہیں. یہ شعر سید صہیب رومی صاحب کا ہے، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا اور پیش کیا. اور اب میں وداؤٹ ڈیلے اپنے گیسٹ کو بلانا چاہوں گا، سید صہیب رومی صاحب کو. السلام علیکم صہیب صاحب، کیسے ہیں آپ سر؟ جی وعلیکم السلام. خیریت سے جی؟ آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مجھے مدعو کیا اپنے اس شو کے لیے. بہت شکریہ. میں آپ کی پوئٹری کی طرف ابھی نہیں آتا. فرسٹ آف آل مجھے آپ اپنی جرنی بتائیں کہ آپ کو کیوں لگا کہ آپ نے شاعر ہی بننا ہے، لائک انجینئر نہیں بننا یا ڈاکٹر نہیں بننا، یا آپ کی ایک اسکل تھی جس کو آپ نے، کیونکہ اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے اندر بہت سی اسکلز ہیں. مطلب ہم کافی دفعہ یہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں اپنی یوتھ کے ساتھ بھی، اور انکلوڈنگ می بھی، کہ ہم لوگوں کو خود ہی پہچاننے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے نا، کہ ہم لوگ کس چیز میں اسپیشلائز ہیں. تو میں آپ سے ضرور جاننا چاہوں گا کہ آپ کی جرنی اسٹارٹ اپ، کیا آپ کو لگا کہ یار آپ کے اندر یہ اسکل ہے، یو کین رائٹ اپ اینڈ یو ول بیکم اے پوئٹ، اور مطلب آپ اپنی شاعری سے جو ہے وہ لوگوں کو انسپائر کر سکتے ہیں، یا کسی کے دل میں جو ہے آپ کی شاعری جو ہے وہ انفلوئنس کر سکتی ہے. تو آپ کائنڈلی اپنا پہلے بیک گراؤنڈ سے یہ اسٹارٹ کریں کہ آپ کی جو جرنی ہے ایز اے پوئٹ، کہ آپ نے کیوں اس طرف آئے اور آپ کو لگا کہ یار شاعری ضرور کرنی چاہیے یا رائٹنگ ضرور کرنی چاہیے. یہ بڑا ضروری ہوگا آڈینس کے لیے بھی جاننا. جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہماری جو یوتھ ہے یا ہماری جو میجورٹی آف آڈینس ہے، اس کو ایک طویل عرصہ جو ہے وہ یہی فیصلہ کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہمارا کیریئر ہے کیا، یا ہماری وہ لائن کون سی ہے جس پر ہم نے اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے اور جس میں گرو کرنا ہے. سلیکشن آف کیریئر یا سلیکشن آف دا لائن کے جس کے اوپر آپ نے اپنے فیوچر کو ڈپینڈ کرنا ہوتا ہے یا بیس کرنا ہوتا ہے، اکثر ہم لوگ نارملی اپنے مطلب سوسائٹی میں اگر نظر دوڑائیں تو بہت زیادہ اس کو ہم لیٹ کر دیتے ہیں. میں اپنی بات کروں تو کافی لیٹ میں نے بھی کیا. انٹرسٹ تھا پوئٹری میں، سننے میں اچھا لگتا تھا، انٹرسٹ لٹریچر کی طرف بھی تھا، بک ریڈنگ کا شوق تھا، بکس پڑھا کرتا تھا. کچھ ڈپینڈ کرتی ہیں چیزیں آپ کے ماحول پر. تو چونکہ والد صاحب کافی زیادہ جو تھے وہ ٹورڈز لٹریچر اور ٹورڈز اسٹڈیز ان کا بڑا رجحان تھا، تو ان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں، اور وہ ہمیں بھی بتایا کرتے تھے اور بک سجیسٹ کیا کرتے تھے. آپ کا لٹریچر کی طرف جو رجحان ہے نا، آپ کا بکس کی طرف، آپ کا کتابوں کی طرف جو رجحان ہے، وہ بیسیکلی آپ کو کلوز کرتا ہے پوئٹری کے یا کسی بھی لٹریچر کے. تو مجھے چونکہ بک ریڈنگ کا شوق تھا تو اس سے پھر ڈیولپ ہوا پوئٹری پڑھنے کا شوق. اور جب پوئٹری پڑھنی شروع کی تو یہ فیل ہوا کہ پوئٹری بیسیکلی، اکثر لوگ تعریف کرتے ہیں پوئٹری کی، ڈیفینیشن بتاتے ہیں. میرے نزدیک پوئٹری کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ایک ایکسپریشن ہے. آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے، اپنی تحریر کے ذریعے، اور آپ کی یہ بیسیکلی ایک کلا ہے، ایک آپ کا ٹیلنٹ ہے، جس میں آپ اپنے رویے کو، اپنے احساسات کو، اپنے جذبات کو، ان کی عکاسی کرتے ہیں. اسی سب کو آپ جب ایک بند میں یا مصرے میں یا شعر میں یا غزل میں ڈھال دیتے ہیں تو وہ شاعری بن جاتی ہے. اور اس کا تعلق اگر ہم دیکھیں تو جب سے زمین پر انسان کا وجود ہے تب سے شاعری بھی ساتھ ساتھ چلتی آ رہی ہے. اور ہمارے مطلب اگر ہم اپنے سب کانٹیننٹ اور پاکستان کی بات کریں تو شاعری نے بڑے بڑے کمال دکھائے ہیں. مطلب کہ ہمارے اگر آپ ذکر کریں کہ دین کی تبلیغ کے لیے بھی شاعری کا بڑا ہاتھ رہا ہے. ہمارے جو پنجابی پوئٹس گزرے ہیں بڑے بڑے نامور، جس میں وارث شاہ ہیں، بلے شاہ صاحب ہیں، سلطان باہو ہیں، شاہ حسین ہیں، پھر سلطان باہو ہیں، میاں محمد بخش خاص طور پہ. انہوں نے نہ صرف شاعری کو حقیقت کے ساتھ جوڑی رکھا بلکہ آپ کو طرز زندگی کے بارے میں بھی بتایا اپنی شاعری کے ذریعے، کہ آپ زندگی کس طرح سے گزار سکتے ہیں، آپ خدا کے ساتھ رابطہ کس طرح سے کر سکتے ہیں. میں یہاں پہ ایک شعر کوٹ کروں گا میاں محمد بخش صاحب کا کہ
فرماتے ہیں کہ مالی دا کم پانی لانا پر مشکاں پاوے، خالق دا کم پھل پھل لانا لاوے یا نہ لاوے. اب یہ دو لائنیں ہیں، اس کو آپ اپنی مطلب جس بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں تو کوشش جو ہے نا وہ آپ نے کرنی جی. جب آپ اپنا 100% دیں گے تو اس کے بعد کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے، خواہ آپ ٹیچنگ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، آپ کوآپریٹ میں ہیں، کسی بھی سیکشن میں آپ کام کر رہے ہیں، تو جب آپ اپنی ایفرٹ 100% دے دیں گے تو اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا. وہ انشاءاللہ آپ کو جب نیک نیتی کے ساتھ آپ کام کریں گے تو اس کا آپ کو وہ پھل جو ہے وہ ضرور دے گا. تو بیسیکلی اصل آپ کا جو بتانے کا مقصد تھا ہماری آڈینس کو، یا جو میں سمجھ پایا ہوں، وہ یہ کہ ہم لوگ اصل میں کور تک پہنچ نہیں پا رہے. لائک ہمیں لگ رہا ہے کہ یار جو شعر لکھا ہوا ہے ہم لوگ بس اس کے لفظی معنی پہ جا رہے ہیں اور ہمیں اس کی ڈیپ اصل معنی یا اصل مقصد پتہ ہی نہیں ہے. بالکل جو بالکل، یہ ہمارا بہت بڑا پوائنٹ آپ نے جو ہے وہ ریز کیا ہے کہ ہم لوگ ایکچوئل بیسیکلی جو پوئٹ جب لکھتا ہے تو اس کے جو بیک آف دا مائنڈ فیلنگز ہیں یا جو اس کے احساس ہیں یا جس حقیقت کو وہ بیان کرنا چاہ رہا ہے ہم اس سے کہیں دور ہیں. اور اس کی بڑی وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا مطالعہ کم ہے. اکثر آپ بھی سنتے ہوں گے، ہم بھی دیکھتے ہیں کہ یار یہ تو میرے اوپر سے گزر گیا شعر. پوئٹری کے بارے میں اکثر ہوتا ہے کہ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، میرے اوپر وہ اوپر سے صرف اس لیے گزر جاتی ہے کیونکہ ہماری ووکیبلری اتنی نہیں ہے. آج کل کے دور میں مطلب ہمارا وہ بک ریڈنگ اور لٹریچر ادب سے دوری بیسیکلی جو اردو زبان ہے ہماری، اگر ہم اپنے زبان کی بات کریں تو اردو سے دوری ہم چلے تھے انگریزی سیکھنے کے لیے، اردو چھوڑ دی، انگریزی تک پہنچ نہیں سکے، بیچ میں ہی کہیں رہ گئے. اور اردو تو اتنی مزیدار زبان ہے کہ جو پہلے ہی ایک لشکر ہے، اردو کا مطلب لشکر ہے کہ اس میں آلریڈی ساری زبانیں جس میں فارسی، سنسکرت، عربی، ہندی سب آلریڈی موجود ہیں. تو ہم اس کو چھوڑ کے، اپنی زبان کو چھوڑ کے، بیسیکلی زبان جو ہے وہ آپ کی تہذیب ہے، آپ کا تمدن ہے، آپ کی ثقافت ہے. جب آپ زبان کو چھوڑتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی تہذیب، تمدن، ثقافت ان سب چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں. اور جب آپ اپنی تہذیب سے دور جائیں گے تو obviously پھر شعر اوپر سے ہی گزریں گے، پھر وہ سمجھ میں تو نہیں آئیں گے. صحیح. چلیں پوئٹری ایتھکس پہ اب آپ نے بات کی کہ ظاہر ہے کہ بہت سے شعر، اب آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا بندہ ہی شعر جو ہے وہ شاعر جو ہے وہ بننا شروع ہو گیا اور اس نے شعر لکھنا شروع کر دیے، چاہے وہ واٹس ایپ پہ ہیں. لیکن ظاہر ہے جو اچھے لٹریچر کی یا اچھے جو شاعر ہیں ان کے شعر ہمیں اگر پڑھنے کو ملتے رہیں گے تو ہمارے لٹریچر میں اور نالج میں اضافہ ہوگا. تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو یوتھ ہے اس کو مطلب کیا لینا چاہیے اسٹیپ کہ یار وہ انہیں پتہ چلے؟ لائک میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مطلب کن پوئٹری ایتھکس کو وہ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے اگر کوئی بندہ پوئٹری کی طرف آنا چاہتا ہے، اس کا لٹریچر بہت اچھا ہے یا وہ آلریڈی شاعر ہے بھی، اس کے اندر یہ اسکلز ہیں کہ وہ رائٹنگ کی اسکلز ہیں اور وہ شعر لکھ سکتا ہے یا پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں کہ جو کہ ایک شاعر ہونے کے ناطے آپ سمجھتے ہیں کہ یار یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہونی چاہیے؟ لائک اگر میں اپنی فیلڈ میں تو مجھے لگتا ہے کہ جی یہ کام اگر میرے ساتھ جو میرا جو ہے پارٹنر یا میرا کولیگ وہ اگر یہ کام اس طرح سے کرے گا تو بہت اچھا ہوگا، تو میں اس کو سمجھا سکوں گا. تو میں یہاں پہ صرف یہ آپ کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پوئٹری ایتھکس پہ، پھر اس کے بعد میں نیکسٹ پہ آتا ہوں کہ ہم سول تک کیسے اس کو لے کے چلتے ہیں. اس میں سب سے ضروری چیز تو ہے کنیکشن، آپ کا اپنے ساتھ کنیکشن. جو آج کے دور میں مطلب ہماری ایک ریس لگی ہوئی ہے، لائف جتنی ہیکٹک ہوئی ہوئی ہے، بزی ہوئی ہوئی ہے، اس میں ہمارا کہیں ہمارے اپنے ساتھ ہی کنیکشن ٹوٹ گیا ہوا. سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اپنے آپ کو کتنا جانتے ہیں. جب آپ اپنے آپ کے ساتھ رابطہ کرنا سیکھ جائیں گے نا، اور وہ بھی اس طرح سے کہ آپ اپنی بات کو، اپنے احساسات کو پیپر پہ لے کے آ سکیں، کاغذ قلم بند کر سکیں، تو آپ کو پوئٹری میں یا کچھ بھی لکھنے میں کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا. تو سب سے جو ضروری چیز ہے وہ تو ہے کنیکشن آپ کا اپنے ساتھ. اور دوسری بڑی چیز جو ہے وہ ہے مطالعہ. اگر میں کہوں کہ میں کچھ 4 لائنیں لکھ لی ہیں یا میں کو بڑا مطلب کچھ 4 لوگ مجھے جاننے لگ گئے ہیں تو میں پوئٹ ہوں، یہ مطلب دس از جسٹ اے پینٹ. مطلب لوگوں نے اپنی پوری زندگی، اگر آپ بڑے بڑے شاعروں کا نام لیتے ہیں جن کی آج ہم پوئٹری بڑے فخر سے سنتے ہیں یا اس کو ہم کسی کو کوٹ کرتے ہیں، تو آپ اس میں یہ چیز دیکھیں گے کہ ان لوگوں نے اپنی پوری زندگی دی ہے. اور کئی نام تو ایسے ہیں جو اپنی زندگی میں جن کو لوگ جانتے ہی نہیں تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی تصانیف جو ہیں وہ مشہور ہوئی اور ہمارے آپ تک پہنچی. تو جو بندہ مطالعہ کرتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، مطلب جس طرح آپ کا خود بھی آپ اسپیکر بھی ہیں اور باقی معاملات آپ دیکھتے ہیں ٹیچنگ سے ریلیٹڈ بھی ہیں،
آپ اس چیز کو سیکنڈ کریں گے کہ جو سیکھنے کی ایک خواہش ہے نا وہ کبھی نہیں ختم ہونی چاہیے. انسان ہر وقت سیکھ رہا ہے, ہر ٹائم سیکھ رہا ہے, جس بھی ایج گروپ میں وہ ہے, جس بھی مکتب فکر سے اس کا تعلق ہے, وہ کچھ نہ کچھ سیکھ رہا ہے. تو سیکھنا مت بند کیجیے. بالکل. دیکھیں لرننگ تو ہماری جو ہے وہ لائف کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی بھی انسان کی لرننگ اگر اسٹاپ ہو گئی ہے تو اس کی لائف اسٹاپ ہو گئی ہے, کہ پھر اس کا مقصد ہے کہ اس نے لائف میں آگے اس کا سروائیول شاید صرف کھانے پینے کی حد تک ہے اور سونے کی حد تک ہے, اور پھر وہ مطلب بہت جلدی اس کا ختم ہو جائے گا, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر کوئی اسکل آ ہی نہیں رہی یا وہ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہا. تو کسی بھی ایج میں آپ ہوں یا کسی بھی فیلڈ سے آپ کا تعلق ہے, تو لرننگ ایک ایسا پروسیس ہے جو آپ کو ہر حال میں رکھنا چاہیے, اس کو اسٹارٹ رکھنا چاہیے, کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. اور کبھی بھی کسی بھی چیز کا نالج, میرا نہیں خیال کہ 100% کسی بھی کوئی سفیشینٹ نہیں ہوتا جی. کبھی نالج ایک ایسی چیز ہے جو کبھی بھی سفیشینٹ نہیں ہے آپ کے لیے. کچھ نہ کچھ رہ ہی جاتا ہے. اب میں اور آپ ہم یہاں پر گپ شپ کریں گے نا, بہت سے پوائنٹ ہوں گے مائنڈ میں کہ یار یہ بھی کہنا ہے, یہ بھی, لیکن کچھ نہ کچھ رہ جائے گا. تو بالکل رہ جائے گا. نالج جو ہے وہ ہمیشہ رہ جاتا ہے, مطلب وہ آپ کو 100% کبھی بھی آپ ابزارو نہیں کرتے ہیں, ہر ٹائم آپ سیکھتے رہتے ہیں. گریٹ. رومی صاحب, میں ابھی سول پہ جانے سے پہلے کوئی ایک چھوٹی سی غزل اگر آپ ہماری آڈینس کو سنا سکیں تو, کیونکہ آپ ظاہر پوئٹ ہے تو لوگ اس ویٹ میں ہے کہ رومی صاحب سے ہم ضرور کچھ سن سکیں. کوئی ایک چھوٹی غزل سنائیں, اس کے بعد پھر ہم. جی بڑی مہربانی. آپ ہی کی نظر جی ایک غزل ہے کہ تیرے قرب میں یہ اہتمام ہو جائیں, تیرے قرب میں یہ اہتمام ہو جائیں, خاص رہ لیے بہت کے عام ہو جائیں. درد بنی رہی ہے ساری حیات تو, درد بنی رہی ہے ساری حیات تو, چلو اب کسی شریک کا بام ہو جائیں. اور شعر ہے کہ بہت لگ چکی ہے بولی اب تلک, بہت لگ چکی ہے بولی اب تلک, تیری فرقت میں آج بے دام ہو جائیں. بہت اچھے, ماشاءاللہ جی. ایک آخری شعر جی, تھک گئے خود ہی سے گفتار کر کے ہم, تھک گئے خود ہی سے گفتار کر کے ہم, بہتر ہے اب خدا سے ہم غلام ہو جائیں. That's great. اچھا, یہ بڑا اچھا میسج تھا کہ ہم لوگ صوفیزم کی طرف آئیں گے, اور میں ضرور اب آپ سے اپنے ٹاپک کو ہی پہلے فائنلائز ڈسکس کرتا ہوں, اس کے بعد کوسچنس کی طرف آؤں گا. ہمارے پاس کمنٹس بھی آ رہے ہیں, وہ بھی میں بعد میں آڈینس کی شامل کروں گا. تو ایتھکس پہ تو ہم نے بات کر لی کچھ. اب آپ مجھے بتائیں کہ سول سے کیسا ہمارا جو ہے وہ کنیکشن ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم لوگ صوفیزم کی طرف ہم لوگوں کو آنا چاہیے, یا بہت ضروری ہے کہ جس طرح آج کل لوگ فری بھی ہیں, کچھ لوگ کام بھی کر رہے ہیں, لیکن کرونا میں اس سے پہلے رمضان تھا, تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن یا صوفیزم کی طرف کہ وہ ضرور بڑھنا چاہیے تھا. تو کون سی ایسی مطلب شاعری ہے جو شاید ہمیں متوجہ کرے کہ یار ہمیں واقعی مطلب ان چیزوں کی طرف اور دین کی طرف واپس لوٹنا چاہیے؟ بالکل جی. شاعری کا حسن یہ ہے کہ اس کا حقیقی مطلب بھی ہوتا ہے اور اس کا مجازی مطلب بھی ہوتا ہے. یہ اپنے اپنے فہم پہ ہے کہ کوئی اس کو حقیقت کے ساتھ جوڑتا ہے اور کوئی اس کو مجاز کے ساتھ جوڑتا ہے. آپ ہر شعر کو, کسی بھی شعر کو, خواہ وہ آپ کے محبوب کی تعریف ہے, خواہ وہ اس کے حلیے کا بیان ہے, خواہ وہ آپ کے احساس, آپ کے جذبات کا بیان ہے, وہ آپ حقیقت میں بھی لے سکتے ہیں, مجاز میں بھی لے سکتے ہیں. یہ حسن ہے شاعری کا. تو جب ہم بات کرتے ہیں صوفیزم کی, تو آپ دیکھیں کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں, پاکستان میں خاص طور پہ, تھوڑی سی ہسٹری کو اس میں اس لیے رکھنا چاہوں گا کہ ہسٹری جو ہے وہ بڑا امپیکٹ رکھتی ہے ہمارے پریزنٹ پر اور ہمارے فیوچر پر. تو عربوں کی جو تھی وہ جبلت میں شاعری تھی. عرب جو تھے, اگر ہم 1400 سال پہلے کی بات کریں, تو ان کی جبلت میں شاعری تھی. مشرق جو ہے اس نے بہت بڑا شاعر جو ہے وہ دنیا کو دیا. پھر ہر زبان, دنیا کی ہر زبان میں شاعری ہوتی ہے. اس سے ایک چیز تو ثابت ہوگی کہ ہم شاعری کو ایک کامن چیز کے طور پہ لے سکتے ہیں, جس کو ہم جس طرح سے چاہیں اپنے اندر ابزارب کر سکتے ہیں. جہاں تک اس کا حقیقت کے ساتھ اور صوفیزم کے ساتھ تعلق ہے, تو جو جتنے بھی ہمارے صوفی شعراء گزرے ہیں, انہوں نے ہمارے طرز زندگی پر بڑا زور دیا. بیسیکلی صوفیزم ہے کیا؟ صوفیزم کی تھوڑی بات اگر ہم کریں تو صوفیزم آپ کا وہ طریقہ کار ہے جس کے تھرو یا جس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں. اگر تو وہ آپ کا دین کے مطابق ہے تو وہ صوفیزم ہے, اگر وہ آپ کا دین سے ہٹ کے ہے تو وہ آپ کا دنیاوی کہلائے گا. تو اگر آپ دین کے مطابق جو احکامات الہی ہیں یا ہمارے انبیاء کرام اور نبیوں کی ٹیچنگز ہیں, اولیاء کرام کی ٹیچنگز ہیں, ان کے مطابق اگر آپ اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں تو وہ صوفیزم ہے. اکثر ہمیں ذکر سننے میں ملتا ہے پنجابی شاعری میں کہ اللہ کیا ہے,
کفر کیا ہے اور حقیقت کیا ہے انسان کی بیسیکلی جتنی بھی آپ شاعری دیکھیں صوفیزم سے ریلیٹڈ، وہ سب سے پہلی چیز جو آپ کو بتائے گی وہ ہے آپ کی میں، کہ آپ کی میں ختم کرنی ہے آپ نے. جب آپ اپنی میں ختم کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد آپ کو اپنی حقیقت پتہ لگتی ہے کہ آپ بیسیکلی ہیں کیا. آج کے دور میں مطلب ایک میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ ایک بڑا ہمیں ڈرائیو کرتی ہے چیز. تو اگر آپ صوفیزم میں آئیں گے تو میں تو کچھ بھی نہیں ہے. صوفیزم نام ہی میں کو مارنے کا ہے. اور پھر اگر آپ ایک خودی کی بات، اقبال نے بڑا مشہور شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا، تو وہ خودی بیسیکلی اگر آپ اس خودی کو پا لیتے ہیں تو حقیقتاً خدا آپ سے خود ہم کلام ہو کے پوچھ سکتا ہے کہ بھائی ہاں آپ بتا کے تو کیا چاہتا ہے. اس کے لیے ضروری بیسیکلی یہ ہے کہ ہم پہلے اپنی خودی کو بلند کریں اور اپنی انا کو بیسیکلی اپنی میں کو، اپنے اندر جو ہمارے اندر مطلب ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ ہم پتہ نہیں کیا ہیں، جو غلط فہمی میں اس کو کہتا ہوں، غلط فہمی جو ہمارے اندر ایک ہے اس کو ختم کریں تو ہم صوفیزم کی طرف ضرور آئیں گے. اور جب ہم ان چیزوں کو فالو کریں گے تو آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ صوفیزم کا امپیکٹ جو ہے وہ بظاہر نظر آنا شروع ہوگا. بیسیکلی صوفیزم نرمی اور محبت کی بات کرنے کا نام ہے. جب بھی آپ پیار کی بات کریں گے، انسانیت کی بات کریں گے، نرمی کی بات کریں گے تو وہ صوفیزم ہے. اور صوفیزم نے پوئٹری کو بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے اور پوئٹری نے صوفیزم کو بیسیکلی دنیا تک پہنچایا ہے کہ صوفیزم ہے کیا. پوئٹری کے تھرو بہت ساری جو شاعری ہے وہ کی گئی صوفیزم پہ. اور بیسیکلی جو صوفی ہوتا ہے، ایک صوفی کیا ہوتا ہے؟ صوفی وہ ہے جو اپنی زندگی کو کہیں پیچھے رکھ دیتا ہے اور لوگوں کے احساسات اور ان کے جذبات اور ان کے رویوں کی اور ان کے لہجوں کی ترجمانی کرتا ہے. وہ بیسیکلی اپنے آپ اپنی تو بات ہی نہیں کرتا، وہ بات ہی اپنے محبوب یعنی کہ اپنے رب کی، اپنے عاشق کی، اپنے جو معشوق ہے اس کی تسبیح کرتا ہے. اور اپنی زندگی تو اس کو ہوتا ہے میں وچ میں نہ رہ گئی کوئی، تو اپنی تو بات وہ ہے ہی نہیں نا کہیں پہ. وہ تو بات ہی صرف اپنے محبوب کی اور اپنے معشوق کی بات کرے گا. اور اس کو اگر ایک جملے میں سمیٹوں صوفیزم کو اور شاعری کو، جو شاعری کی ڈیفینیشن صوفیزم کے مطابق ہے، تو اگر آپ خاموشی میں طوفان کو سمیٹنے کو سمجھ جائیں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ صوفیزم کیا ہے. بیسیکلی صوفیزم خاموشی میں طوفان کا سمیٹنا ہے کہ آپ خاموشی میں طوفان کو سمیٹ لیں تو آپ صوفی. دیٹس گڈ. چلیے بڑا اچھا آپ نے آنسر کر دیا، ہمارا ٹاپک بڑا کلیئر ہو گیا، پوئٹری ایتھکس اینڈ سول. ابھی آگے جا کے آپ سے کچھ ڈسکشن ہے میری. یہاں پہ آپ نے بات کی صوفیزم سے ریلیٹڈ. دیکھیں مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، یا میرا جو ہے نا ابھی تک مائنڈ جو سمجھتا ہے، کیونکہ میں خود اس سے بہت زیادہ لٹریچر سے شاید تھوڑا دور ہوں، لیکن دیکھیں کہ جو صوفیزم پہ باتیں کی جن لوگوں نے، وہ اس ٹائم کو دیکھتے ہوئے انہوں نے لکھا، یا ان کی سوچ ایسی تھی، یا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اب آ کے امپلیمنٹ ہو رہی ہیں. لائک جو پرابلمز یا جو چیزیں ہماری سوسائٹی کی تھیں، یا جو میسج انہوں نے اس ٹائم کنوے کیا، وہ آج ہمارے یہاں پہ آ کے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. کہ مطلب دیکھیں اللہ کی طرف سے تھا ان کے پاس یہ سارا مطلب سلسلہ، کہ وہ جو کچھ اپنی قلم بند کرتے رہے، اور وہ اب آ کے جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، تو ہماری ابھی کرنٹ سچویشنز یا کرنٹ معاملات میں بھی ہمیں وہ کام آ رہی ہے یا ہمارے اوپر امپلیمنٹ ہو رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز کہ جو بات آج سے اتنے سال پہلے ہوئی، صوفیزم نے کی، کسی شاعر کے تھرو ہوئی، اور وہ آج آ کے امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے. اور دیکھیں وہ بالکل 100% ہر دور کے لیے، ہر دور کے لیے، اس دور کے لیے بھی تھی، اس دور کے لیے بھی ہے، اور آنے والی صدیوں کے لیے بھی وہ بات حقیقت ہے. بیسیکلی وہ بات جو انہوں نے کہی یا جو بھی انہوں نے میسج، بیسیکلی اگر ہم دیکھیں کہ انہوں نے ہمیں پیغام کیا دیا، تو وہ امن کا، پیار کا، محبت کا پیغام ہے. اور امن، پیار، محبت کی ضرورت ہر انسان کو رہنی ہے. جب تک دنیا میں انسان کا وجود ہے ان چیزوں کی ضرورت اس کو رہنی ہے. تو بیسیکلی امن کا پیغام ہے یہ جو ہمارے صوفی شعراء نے، صوفی بزرگان دین نے دیا ہے. تو وہ جب تک تو انسانیت ہے تب تک تو وہ ہر ایک کی نیڈ ہے. چلیے اچھا، کچھ کمنٹس آ رہے ہیں، میں کچھ کمنٹس پڑھ لوں، ایک آدھا کوسچن بھی اس میں تو آپ کو بھی ہو جاتے ہیں. جی کومل ہمارے ساتھ ہیں. جی وعلیکم السلام. اوکے جی. نعمان اسلم صاحب ہیں. وعلیکم السلام سر. اوکے. زہرا عباس صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. جی ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. علی السلام علیکم. ٹھیک ہے جی، وعلیکم السلام. جتنے بھی سب کا ہے وعلیکم السلام جی. اچھا جی، نعمان اسلم صاحب کا ایک کوسچن ہے رومی صاحب آپ سے. رومی صاحب، واٹ آر دی رولز فار پوئٹری؟ تو اس پہ آپ بات کریں کہ کیا رولز، یا آپ کو لگتا ہے کہ یار ایک شعر کا جو وزن ہے نا یار، اس میں وزن نہیں ہے. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ یار یہ بس ایسی کسی نے بس بول دیا تو مشہور ہوگی بات،
جس طرح اب آج کل ہماری یہ میمز چل رہی ہیں واٹس ایپ کی، ہماری میمز چل رہی ہیں، ہم کہتے ہیں جی واٹس ایپ پہ آ گیا یا کسی نے ٹویٹ کر دیا، یہ ٹویٹ بڑا مشہور ہو گیا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ رومی صاحب کی کیا رولز پوئٹری کے ہونے چاہیے، یا کسی بھی شعر کو اگر ایک عام بندہ یا جو عقل رکھتا ہے یا لٹریچر سے اس کا تعلق ہے یا نہیں بھی ہے، تو کیسے اس کو پتا چلے گا کہ یار یہ شعر جو ہے نا مطلب وزن رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو کیا رولز ہیں پوئٹری کے یا کیا ہونے چاہیے؟ میں بیسکس کا تھوڑا سا ذکر کر دوں. میں مطلب کوئی ٹیچر تو نہیں ہوں، میں تو خود ایک طالب علم ہوں. اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے آپ کا خیال. آپ جس خیال کو شعر کی شکل دینا چاہ رہے ہیں وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ ایگزیکٹلی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کا الفاظ کا چناؤ ہے. آپ جو الفاظ جو انتخاب کریں گے الفاظ کا، وہ بالکل آپ کے خیال کے مطابق ہوں. باقی جو پوئٹری کے بیسکس ہیں وہ قافیہ ملنا چاہیے، ردیف ہونا چاہیے، اس میں وزن ہونا چاہیے، شعر کی لمبائی کتنی ہوگی، دوسرے شعر کی دوسری لائن کی دوسری سطر کی کتنی لمبائی ہوگی. یہ سب تو مطلب جنرل بیسک رول ہیں پوئٹری کے لیے. لیکن میرے نزدیک جس طرح انہوں نے کہا کہ پوئٹری کے رولز جو ہیں اس میں سب سے پہلے تو آپ اپنا خیال کلیئر رکھیے کہ آپ نے کہنا کیا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ آپ کا الفاظ کا انتخاب ہے. اس کے بعد جب آپ کے الفاظ ووکیبلری آپ کی اچھی ہوگی، جب آپ الفاظ اچھے چنیں گے تو وہ آٹومیٹکلی وزن بھی الفاظ سے ہی آئے گا، قافیہ ردیف بھی الفاظ ہی ہیں. تو جب آپ الفاظ اچھے چنیں گے تو آپ کا شعر بھی اچھا بنے گا. اور اس میں سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ ہوتی ہے کسی بھی شعر کو بنانے یا بگاڑنے میں، وہ ہے انداز بیان، کہ آپ اس کو کتنی خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں. اگر کئی شعر ایسے ہیں کہ جو بڑے، اگر آپ ان کو ادب کے لحاظ سے، لٹریچر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ بہت مطلب شاعری کی ڈیفینیشن پر بہت پورے اترتے ہیں، لیکن وہ اتنے مشہور نہیں ہو سکے. کیوں؟ کہ ان کو کہنے والے نے اس طرح سے کہا ہی نہیں جس طرح سے اس کا حق تھا. انداز بیان کے بارے میں اس لیے ضرور زور دیتا ہوں کہ انداز بیان جو ہے وہ آپ کی بات کا مطلب بدل دیتا ہے. ایک ہی بات ہے کہ روکو مت جانے دو اور روکو مت جانے دو، یہ انداز بیان ہے جو آپ کا مطلب ہی بدل دے گا. بیسیکلی اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں انداز بیان کے حوالے سے، کہ انداز بیان بیسیکلی ایک ہتھیار ہے. انداز بیان جو ہے وہ ایک ہتھیار ہے، اس کو آپ جیسے چاہیں وہ ہے استعمال کر سکتے ہیں. اس کو آپ بطور ہتھیار بھی استعمال کر سکتے ہیں، کسی کو چابک لگانے کی شکل سے، اور اس کو آپ بطور مرہم بھی استعمال کر سکتے ہیں کسی کے زخم کو آپ بھرنے کے لیے. تو آپ جب بھی کسی سے شاعری میں بھی اور باقی بھی زندگی میں بھی جب بھی کسی سے بات کریں یا کسی سے کوئی کلام کریں یا کچھ بھی کہیں تو ذرا دھیان رکھیا کیجیے. ویسے تو جذبات میں ہم اکثر بہہ جاتے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں، تو اس کا آپ کے الفاظ کا اگلے کے اوپر بالکل اثر ہوتا ہے. چلیں جی، دیٹس پرفیکٹ، آپ نے بڑا اچھا آنسر اس میں کر دیا. اچھا جی، ایک اس میں ہمارے پاس ایک سجیشن یا کوسچن ٹائپ ہے. ام علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ کہتی ہیں a poet once said everyone can do poetry by age of 25 but you are the real one even if you can do it after 25. how much true it is or you agree with it? اچھا جی رومی صاحب، پہلے تو آپ سے پوچھ لیتا ہوں میں. بڑا اچھا سوال ایک آ گیا ہے کہ آپ نے کب سٹارٹ کی؟ آفٹر 25 تھا یا کیا تھا، یا مائنڈ میں تھا اور تھوڑے اس کے بعد ہوا؟ تو یہ ہمارے ساتھ بالکل یہ اکثر سینگ ہے، یہ بالکل ٹھیک انہوں نے بات لکھی ہے. میں نے سٹارٹ کیا تھا اپنی لیٹ ٹین ایج میں، لیکن وہ تب ذرا لکھنا کوشش شروع کی تو اساتذہ کرام اور مطلب میری ہمشیرہ ہیں وہ بھی میری ٹیچر ہیں، وہ بھی لکھتی ہیں، اور ایک دو ریلیٹیوز ہیں وہ بڑا اچھا لکھتے ہیں، تو انہوں نے مطلب تھوڑی سی میری جو ہے وہ توسیع کرنی شروع کی. یہ بات اس لیے کہی جاتی ہے 25 سال تک. بیسیکلی یہ اس کو اگر آپ کہیں نا تو یہ جوانی جب انسان پہ آتی ہے تو جوانی میں ہر بندہ شاعر ہوتا ہے، اور ہر بندہ جو ہے وہ ہر شعر کو اپنے اوپر لیتا ہے. کہ مطلب اگر جان صاحب نے کوئی بات کہی ہے تو وہ اسی کے لیے کہی ہے، جان صاحب نے اپنی نہیں اسی کا ذکر کیا ہے. اور اگر کوئی امجد صاحب نے بات لکھی ہے یا احمد فراز صاحب نے، محسن نقوی، مطلب جتنے بھی آپ کے بڑے بڑے شاعر ہیں وہ اپنے لیے نہیں، وہ اس کے لیے یہ لکھ گئے ہیں. وہ بیسیکلی ایج گروپ ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس میں انسان جوان ہو رہا ہوتا ہے، اس کی فیلنگز بیسیکلی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، احساس ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو اس کو اپنے اوپر لیتا ہے ہر بندہ. اگر یہ بالکل حقیقت انہوں نے لکھی کہ اگر تو آپ 25 سال تک، کیونکہ سنے ہوئے شعر لفظ ذہن میں ہوتے ہیں، انہی لفظوں کو آپ مکس اینڈ میچ کر کے
प्लेजरिज्म से बचते हुए यहाँ का वहाँ थोड़ा करके, वहाँ का यहाँ करके शेर बना लेते हैं। तो जब बच्चे साहब क्रॉस करते हैं तो अगर आप देखें तो एज के साथ साथ मेच्योरिटी आनी शुरू होती है। तो कई शायर ऐसे, मतलब शायर भी हम उनको नहीं भी कह सकते, कह भी सकते हैं, जो 25 तक करके तो फिर उसके बाद वो छोड़ देते हैं। तो बेसिकली पता तभी चलता है जब आप मेच्योरिटी में आने के बाद अपनी ही शायरी को बाद में 25 साल गुजारने के बाद 30 साल में 32 साल की उम्र में जाके खुद पढ़ते हैं और कहते हैं यार ये तो मैंने जरा जज्बात में लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा ठहराव के साथ अब लिखता हूँ या इसको थोड़ा सा बेहतर करता हूँ। तो 25 साल वाली शायरी में और मतलब 40 साल वाली शायरी में फर्क है। इसी चीज को मैं एक कोट करूंगा, जॉन एलिया साहब का शेर है। लिखते हैं कि वो जो मरने पर तुला है, वो जो मरने पर तुला है, इसने भी तो जी कर देखा होगा। यानी कि उसने भी तो जिंदगी गुजारी है। तो अब अगर वो मरना चाह रहा है, मतलब कि अगर वही बात है कि 25 साल तक तो उसने देख लिया कि भाई अब मैं शायरी कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, और किस तरह से कर सकता हूँ, और अपने ऊपर दूसरों के शेर जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। तो जो बंदा इस फेज के बाद भी शायरी करता रहेगा, वो अल्लाह ताला जी उसको कामयाब करे, बिल्कुल वो वाकई कर सकता है शायरी। चलो जी, दैट्स इट। नेक्स्ट कमेंट की तरफ आता हूँ। कंदील चौधरी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड कन्वर्सेशन, कीप इट अप जी। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। अच्छा जी, हिरा चन्ना साहिबा हमारे साथ हैं। काइंडली डिस्कस समथिंग अबाउट सूफी सिलसिलास ऑफ सब कॉन्टिनेंट। क्योंकि हमने सूफीज़म पे बात की है, तो शायद ये ज़ाहिर है चाह रहे हैं कि जो सूफी सिलसिला हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट का चल रहा है, तो उसको अगर आप डिस्कस कर सकें कि इसमें क्या क्या। ठीक, इसमें जिस तरह की हमने बात की कि सूफी शोरा जो गुजरे हैं, बेसिकली जो हमारे जो हम तक पहुंचे हैं वो सब कॉन्टिनेंट से ही थे, जिनमें मतलब हमने जिक्र किया पहले बुल्ले शाह, वारिस शाह साहब का बड़े नाम है। तो ये बेसिकली वही सिलसिला है जो दीन को और खुदा के अहकामात को लेकर हमारे इन मुख्तलिफ सब कॉन्टिनेंट के एरियाज में आए। इधर इन्होंने आकर अपनी अपनी तबलीग की, अपनी अपनी जो खिदमात हैं वो अंजाम दी और यहीं पे बस गए, और फिर एक से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह। सब कॉन्टिनेंट बेसिकली हिस्ट्री जो है वो हमारी तकरीबन अगर आप पीछे 200 साल से देखें तो वो चलती आती है, और इस 200 साल में हमारे कई बड़े शायर जिन्होंने सूफीज़म को प्रमोट किया। बेसिकली अगर आप देखें तो सब कॉन्टिनेंट और सूफीज़म एक दूसरे का ही नाम है। मतलब हमें वेस्ट में ज़ाहिर है सूफीज़म नहीं मिलेगा, हमें सब कॉन्टिनेंट में ही मिलेगा। तो जो शोरा हमारे सूफीज़म पे शायरी करते रहे हैं या जिनके कलाम हम आज भी पढ़ते हैं, वो सब कॉन्टिनेंट से ही थे, और मुख्तलिफ एराज में मुख्तलिफ टाइम फ्रेम्स में ये आते रहे और आकर हमें ज़िंदगी गुजारने के और इस्लाम के मुताबिक और इंसानियत के मुताबिक, बेसिकली जो इंसानियत का प्रचार है वो इन्होंने किया। इन्होंने बताया कि इंसानियत क्या है। अगर आप मतलब मेरे ख्याल से हर मजहब से ऊपर है इंसानियत। अगर आप इंसानियत को समझ जाते हैं तो आप, मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत रह जाती है। That's fine. अच्छा जी, एक यहाँ पे एक शेर मैं भी पढ़ना चाहूँगा, अगर इजाज़त दें आप जमी साहब। तारीख़ हुस्न है एहसान फरामोश रहना, तारीख़ हुस्न है एहसान फरामोश रहना, बकाए इश्क है सहना और खामोश रहना। ये शेर नाज़रीन बताता चलो सैयद साहिब रूमी साहब का ही है, और इन्होंने ही लिखा है, और मैंने कहा कि चलिए इस मौके पे ज़रूर ये पढ़ लूँ। और